السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ ہشام سے آج کا دوسرا اور رواں سال کا آخری بلیٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسم و امیر نے نئے سال کی آمد پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے یمنی شہر عدن کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,41,422 ہو گئی ہے۔ اور پبلک ورکس اتھارٹی نے لخبہ انٹرچینج کے 7ویں اور سب سے اونچے پل کا افتتاح کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے نئے سال کی آمد پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغامات میں ان ملکوں کے سربراہان کی صحت و سلامتی اور ان کی قوموں کی مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے دوست ممالک کے اولیاء عہود اور نائب صدور کے ساتھ مبارکباد کے ٹیلی گرامز کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے بھی نئے سال کی آمد پر دوست ممالک کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے یمن کے شہر عدن کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ قطر ہر طرح کی تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 213 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت کے اعلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بیماری سے مزید 122 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کی اس وبا سے اب تک شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,41,422 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے متعلقہ اداروں نے 107 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا جہاں ان کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح 25 افراد کو گاڑیوں میں مقررہ تعداد کی پابندی نہ کرنے پر بھی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نئے سال کی آمد ہے اور ملک میں معمول کی زندگی کو بتدریج بحال کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کے ضمن میں وزارت تجارت و صنعت نے کل جمعے کے روز سے یعنی نئے سال کے پہلے دن سے شہری سرگرمیوں اور تفریحی مقامات اور میدانوں میں اب تک عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کو دنیا میں پھیلے ہوئے اب 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور اب اس وقت پوری دنیا میں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 83 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 1,800,000 افراد اس بیماری کی وجہ سے اب تک موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اور دنیا بھر میں اس بیماری سے صحت پانے والوں کی تعداد 59 ملین بتائی جاتی ہے۔ قطر کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد دینے کے لیے طبی امداد کا دوسرا حصہ برادر ملک سوڈان کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ 6 ٹن وزنی اس مدد میں طبی ساز و سامان، دوائیں اور دوسری اشیاء شامل ہیں،
اور واضح رہے کہ قطر ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی جانب سے سوڈان کو اس سال روانہ کی جانے والی یہ 8ویں شپمنٹ ہے۔ اور پبلک ورکس اتھارٹی یعنی اشغال نے اعلان کیا ہے کہ لینڈ مارک مال کے قریب لقبہ انٹرچینج کا 7واں اور سب سے اونچا پل کل جمعے کے روز ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صباح الاحمد کوریڈور پروجیکٹ کا حصہ یہ 1 کلومیٹر طویل برج شمال روڈ سے مرخیہ جانے والی ٹریفک کی روانی کو بحال کر دے گا۔ یہ پل ایک ٹریک پر مشتمل ہے اور اس پر 1 گھنٹے میں 2000 گاڑیاں گزر سکتی ہیں۔ اسی طرح پبلک ورکس اتھارٹی نے غرافہ کے علاقے میں نیو الحتیم روڈ کے 6 کلومیٹر رقبے پر پیدل چلنے والوں اور سائیکلز کے ٹریکس کا بھی افتتاح کر دیا ہے اور مجموعی طور پر وہاں 70,000 میٹر رقبے کی ڈیکوریشن کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ لیبیا میں جاری کشیدگی کو 1 اور سال مکمل ہو گیا ہے اور وہاں کے مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے اب تک کی تمام کوششیں رکاوٹوں کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن اب روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ مل کر لیبیا کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے لیبیا کے وزیر خارجہ محمد سیالہ نے بتایا تھا کہ لیبیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ٹرپلی اور ماسکو کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرش نے لیبیا میں فائر بندی کی نگرانی کے لیے ایک بین الاقوامی کمیٹی کی تشکیل دی ہے۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں بہت سے نئے واقعات بھی رونما ہونے والے ہیں۔ امریکہ میں جو بائیڈن وہاں کے صدارتی انتخابات میں کامیاب قرار پائے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ وائٹ ہاؤس میں کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے جمع ہونے کی اپیل کی کہ یہ تاکہ امریکی کانگریس آئندہ بدھ کے روز انتخابات کے نتائج کی منظوری نہ دے سکے۔ CNN نے کہا ہے کہ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملن نے نمٹس نامی طیارہ بردار بحری جہاز کو خلیج کے پانیوں سے نکال لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ امریکی اہلکاروں نے زور دے کر کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کی طرف سے درپیش کسی خطرے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ ان اہلکاروں نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی خطرے کی سطح کے بارے میں امریکہ میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلٹن ختم ہونے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے نئے سال کی آمد پر دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے یمنی شہر عدن کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,41,422 ہو گئی ہے۔ اور پبلک ورکس اتھارٹی یعنی اشغال نے لقبہ انٹرچینج کے 7ویں اور سب سے اونچے پل کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2020 کا یہ آخری بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔